تقریباً 2000 یا 3000 فوج کے جو ہے حسین ابن علی کی جنگ میں جو ہے حضور نے سب کو کاٹ کے پھینک دیا۔ حمید کہہ رہا تھا کہ حسین دونوں ہاتھوں سے اپنے تلوار چلا رہے تھے، اس طریقے سے چلا رہے تھے کہ انسان کے جسم کے اعضاء جو ہے وہ اس سے بکھرے جا رہے تھے، اور کہا کہ تم مجھے مجبور سمجھتے ہو، یہ جہاد میرا دیکھو تم جو ہے کس طریقے سے مجاہد جہاد کرتا ہے۔ حسین نے لڑتے لڑتے ان کو اتنی دور بھگا دیا کہ فوج دور دور تک بھاگ گئی۔ الامان اور الحفیظ کی آوازیں آنے لگی، اگر حسین کنٹینیو کرتے تو اسی وقت فتح ہو جا سکتی تھی، کیونکہ وہ فوج تقریباً ڈس ہارڈنڈ ہو کے بھاگنے لگی تھی اس کے۔ تو حسین جو ہے ان کو موقع ملا کہ فوج اتنی دور چلے گئی تھی کہ ان کو جمع ہونے کے لیے کافی وقت تھا، خیمے میں پھر تشریف لائے۔ بہت زخمی ہو گئے تھے، اس کے کئی تیر جسم پر لگے تھے، کیونکہ کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ امام کے نزدیک آ کر تلوار چلا سکے۔ تو جتنے زخم حضور کے جسم پہ تھے وہ یا تو وہ تیر کے تھے یا نیزوں کے، نیزہ پھینک کر مارتے تھے یا تیروں کے تھے۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے اور کہا کہ یا زینب و یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکن منی سلام، اے رقیہ، اے زینب و ام کلثوم، تم پر میرا سلام۔ اب اس پہ غور کرنے کی بات ہے کہ آپ نے مردوں کا نام کیوں نہیں لیا، سب عورتوں کا نام۔ اس وقت کوئی مرد زندہ نہیں تھا، ایک صاحبزادہ تھا جو غش میں پڑا ہوا تھا، تو اس لیے آپ نے کہا کہ یا زینب و یا ام کلثوم، بیویاں آ گئی، امام کو گھیر لیا۔ اس کے بعد کہا کہ میں تم سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، تو رخصت ہونے کا طریقہ ان لوگ اہل بیت نے یہ اختیار کیا کہ حسین بیچ میں کھڑے ہو گئے، لوگ ایک کے بعد ایک آتے آپ سے رخصت ہوتے، اور سب میں پہلے بچپن میں گود میں لے کے جھلانے والی حضرت فضا آئی اور کہا کہ شہزادے میں تم پر سخت ہوتی ہوں، تم کو شہزادے میں نے گود میں کھلایا ہے۔ سب لوگ رخصت ہوئے اور رخصت ہو کر حضور تشریف لے گئے، لیکن اس کے بعد جب باہر نکلے اور کہا کہ کوئی ہے میرے گھوڑے کا لانے والا، اصحاب کو یاد کیا کہ کہا ہے نا حبیب ابن مظاہر ہے نا زہیر خین، کوئی گھوڑے کا لانے والا نہیں تھا۔ تو دیکھا کہ کربلا کی بہادر خاتون، میں تو کہتا ہوں کہ کربلا کی بہادر خاتون گھوڑے کو لے کر سامنے آئی اور کہا کہ بھائی جان گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھنے لگے، اور دیکھا کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھا ہے، کہا کہ گھوڑے اب تجھے تھوڑی سی زحمت ہے، حسین کو اپنے مقام پہ پہنچا دے۔ گھوڑا پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگا، حسین پیچھے متوجہ ہوئے، دیکھا کہ چھوٹی بچی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، کہا کہ بابا جان آپ مجھے سینے پر لٹا لیجئے، اب دیکھیے کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن حسین زمین پر لیٹ گئے، شہزادی سکینہ حسین کے سینے پر لیٹ گئی، لیکن اس کے بعد ہی کہا کہ بابا جان اب تشریف لے جائیے۔ کسی نے جناب سکینہ سے پوچھا کہ بی بی آپ نے حسین کو جانے کیوں دیا؟ کہا کہ میں جب لپٹی ہوئی تھی تو میری دادی خواب میں آج سامنے آئے، کہنے لگی کہ سکینہ حسین کو جہاد کے لیے بھجوا دو۔ جناب سکینہ سے رخصت ہوئے۔ کسی نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کربلا میں کب آئی؟ کیا علی اکبر کی شہادت مصیبت کی تھی؟ کیا قاسم کی شہادت تھی؟ کیا عباس کی شہادت تھی کہ نہیں؟ میرے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا مقام سکینہ کو رخصت کرنا تھا۔ سکینہ سے رخصت ہوئے، میدان میں پھر تشریف لائے
لیکن اتنی شدت کے اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ حملہ کیا پھر میمنے پر اور میسرے پر، اور لڑتے رہے، اور اس طریقے سے لڑتے رہے کہ اس زخموں کی شدت کے باوجود لڑتے رہے۔ اور یہ غلط ہے لوگوں کا کہنا کہ حسین جو ہے مجبور ہو کر گھوڑے سے گرے، ویسا نہیں ہوا، بلکہ گھوڑے سے آپ کو گرایا گیا۔ اس طریقے سے آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور اشقیاء تلوار لے کر آگے بڑھے۔ عصر کا وقت تقریباً قریب الختم تھا، عصر کی نماز حسین کو پڑھنا تھا۔ دیکھیے آپ کو نماز کی کیا اہمیت ہے۔ حضور نے ایک تودے کو جمع کیا، تو کہتے ہیں کہ تودے کو کس لیے جمع کیا؟ کہا کہ اس لیے جمع کیا کہ اتنے تیر پیشانی میں لگے ہوئے تھے کہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ مٹی کے تودے پر سجدہ کیا اور سجدہ پروردگار میں مصروف تھے، اور یہ کہنا بھی کو غلط تھا کہ شمر ذوالجوشن سامنے سے حسین کے سینے پر آ کر سوار ہوا اور شہید کیا، بالکل غلط ہے۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین سے سامنے سے آ کر حملہ کر سکے۔ حسین سجدہ حق میں مشغول تھے کہ شمر ملعون آ کر حسین کو ذبح کیا پشت گردن سے۔ تو حسین جو ذبح ہوئے ہیں پشت گردن سے ذبح ہوئے ہیں، اور حسین کا سر جو ہے نوک نیزہ پر بلند کر دیا گیا۔ زمین کو لرزش ہونے لگی، زلزلہ آنے لگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام غش میں پڑے ہوئے تھے۔ پھوپھی کو اٹھایا اور کہا کہ پھوپھی کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد کہا کہ پھوپھی خیمے کا پردہ اٹھا دو۔ آپ نے کہا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اب زینب نے حضرت زینب نے کہا کہ بھتیجے کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو پھوپھی اماں، میرا باپ کا سر نوک نیزہ پر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی قلبی محجوب نفسی معیوب عقلی مغلوب وآئی غالب طاعتی خلیل معاصیتی کثیر لسانی مخیر فی الذنوب فکیف حیلتی یا ستار رویب غشافر پر ذنوبی کلہا برحمت محمد نطرتی طاہرین یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ کرب و بلا اور آل ابا انا للہ انا للہ کرب و بلا اور آل ابا کرب و بلا اور آل ابا چاروں طرف ہے فوج جفا چاروں طرف ہے فوج جفا دریا پہ بھی ہے پیرا لگا دریا پہ بھی ہے پیرا لگا پیاسے ہیں اطفال شام پیاسے ہیں اطفال شام قلب فطرہ دے یہ صدا انا للہ انا للہ انا للہ انا للہ وہ
گرمی وہ پیاسے بچے، وہ گرمی وہ پیاسے بچے، بالی سکینہ کہتی تھی سب سے، بالی سکینہ کہتی تھی سب سے، امو گئے ہیں نہر پہ میرے، امو گئے ہیں نہر پہ میرے، مانگو دعا پانی آ جائے، مانگو دعا پانی آ جائے، لیکن ایسا ہو نہ سکا، انا للہ انا للہ، خالی علم جب خیمے میں آیا، خالی علم جب خیمے میں آیا، بولی سکینہ کہیے بابا، بولی سکینہ کہیے بابا، رہ گئے امو کیا لب دریا، رہ گئے امو کیا لب دریا، سر کو جھکائے شاہ والا، سر کو جھکائے شاہ والا، کہہ نہ سکے کچھ اس کے سوا، انا للہ انا للہ، سن کے کلام سرور دی، سن کے کلام سرور دی، ثانی زہرا کہتی تھی، ثانی زہرا کہتی تھی، ہائے میرا باس نہیں، ہائے میرا باس نہیں، ہو گیا مجھ کو اس کا یقین، ہو گیا مجھ کو اس کا یقین، جائے گی میرے سر سے ردا، انا للہ انا للہ، رن کو چلے جب خیمے سے اکبر، رن کو چلے جب خیمے سے اکبر، زینب آئی خیمے کے در پر، زینب آئی خیمے کے در پر، ام لیلا کہتی تھی رو کر، لیلا کہتی تھی رو کر، ماں سے تو ملنے آؤ گے دلبر، ماں سے تو مل کے آؤ گے دلبر، سر کو جھکا کر شہ نے کہا، انا للہ انا للہ، زیر ابا ایک ماہ منور، زیر ابا ایک ماہ منور، میدان میں لائے ہیں سرور، میدان میں لائے ہیں سرور، پانی مانگا رو دیا لشکر، پانی مانگا رو دیا لشکر، دستے شے پر ہنس پڑے اصغر، دستے شے پر ہنس پڑے اصغر، گردن میں جب تیر لگا، انا للہ انا للہ، محسن میں یہ سوچتا ہوں، محسن میں یہ سوچتا ہوں، پرسابان کو کیسے دوں، پرسابان کو کیسے دوں، بہتر ہے خاموش رہوں، بہتر ہے خاموش رہوں، ہونٹوں سے کچھ بھی نہ کہوں، ہونٹوں سے کچھ بھی نہ کہوں، آنکھیں بولے رزم بے خزاں، انا للہ انا للہ انا للہ، حسین 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 حسین، ایک ننھی سی جان کر رہی ہے فغاں، اے میرے بابا جان جا رہے ہو کہاں، ایک ننھی سی جان کر رہی ہے فغاں،
اے میرے بابا جان جا رہے ہو کہاں؟ یہ صدا ہے سکینہ کی، میرے بابا کو جانے نہ دو، یہ صدا ہے سکینہ کی،